السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھیں۔ اول جو خرچ کرتی تھیں اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ باندھ کر نہ رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کر لیا کر، تو پھر خوب خرچ کرنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو، کہ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے۔ اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ فائدہ: ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی، اتنی ہی صدقہ خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس و تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی دن مسلسل فاقہ ہو جاتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئیں، اور خالہ داد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ اقرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکے سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوا، وہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری، کیونکہ حاملہ تھی، اس وجہ سے پیٹ میں بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علن چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر 8 ہجری میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دریافت کیا کہ ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال تھا، میں نے دعا کی قبر کی تنگی اور اس کی سختی سے ہٹا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ تو ساجدادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم حافظنا منہ بمن کا و کرمی کا و فضلی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں پر کے نیک اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔